السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نیشن ماسٹر۔ ناظرین، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ ناظرین، آج ہم ایک موٹیویشنل سٹوری کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں اور آئیے اس پہ بات کرتے ہیں۔ مولانا مودودی کی صاحبزادی حمیرہ مودودی نے اپنی کتاب شجر ہائے سایہ دار میں پاکستان ایئر فورس کے 2 اسکواڈرن لیڈرز کی سید مودودی کو اپنے خواب کی تفصیل بیان کی۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ 1978 میں جدہ سے وہ گرمیوں کی تعطیلات کے سلسلے میں لاہور آئی ہوئی تھی کہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ہوا یوں کہ ایک روز مغرب کے بعد پاکستان ایئر فورس کے 2 اسکواڈرن لیڈر سرگودا سے ابا جان سے ملنے آئے۔ ابا جان دفتر میں بیٹھے کام کر رہے تھے، وہیں انہیں بلوا لیا۔ ان میں سے ایک صاحب جو دکھنے میں بڑے مضطرب نظر آ رہے تھے بتانے لگے کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور جب سے دیکھا ہے میں اس قدر بے چین اور بے کل ہوں کہ نہ مجھے نیند آتی ہے، نہ بھوک لگتی ہے اور نہ میں کسی کام کو دل جمی سے کر سکتا ہوں۔ وہ خواب یہ ہے کہ میں مدینے گیا ہوں۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ مدینہ منورہ تو پورے کا پورا بم سے تباہ ہو چکا ہے، یعنی کہ بمباری سے تباہ ہو چکا ہے۔ نہ مسجد ہے، نہ گنبد خضرا ہے، نہ کوئی گھر، نہ کوئی عمارت سلامت ہے۔ اینٹ سے اینٹ بچ چکی ہے۔ جب میں اس مقام پر آتا ہوں جہاں روزہ مبارک ہے تو کیا دیکھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچی قبر کے باہر کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ کہیں قریب ہی سے بہت سے لوگوں کی باتیں کرنے کی آوازیں آتی ہیں۔ میں ادھر دیکھتا ہوں تو ایک تہہ خانے میں سیڑھیاں اترتی نظر آتی ہیں۔ میں فوراً نیچے تہہ خانے میں چلا جاتا ہوں۔ ابھی آدھی سیڑھیاں ہی اترا تھا کہ دیکھتا کیا ہوں، 6-7 یہودی صرف جانگھیے پہنے بڑے بڑے چھرے ہاتھوں میں لیے انسانی لاشوں کے ٹکڑے کر کر کے ڈھیر لگا رہے ہیں اور دیواروں کے ساتھ بے شمار انسانی لاشیں لٹکی ہوئی ہیں۔ میں یہ منظر دیکھ کر الٹے پاؤں اوپر کی طرف بھاگتا ہوں کہ یہ تو میرے بھی ٹکڑے کر ڈالیں گے۔ اوپر پہنچ کر کیا دیکھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم التحیات پڑھ کر سلام پھیر رہے ہیں۔ سلام پھیر کر میری طرف دیکھ کر آپ فرمانے لگے، فکر نہ کرو، یہ گوشت بکے گا نہیں۔ اور پھر میری آنکھیں کھل گئیں۔ بس مولانا، جب سے میں نے یہ خواب دیکھا ہے نا، ہر روز میری بے کلی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آپ بتائیں اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ اگرچہ ابا جان خوابوں کی دنیا سے تعلق نہیں رکھتے تھے اور نہ خوابوں کی تعبیر سے نتائج اخذ کرنے کی طرفدار تھے، وہ حقائق کی دنیا اور منطقی اصولوں کو ایمان کے تابع لا کر زندگی بسر کرنے کی دعوت دیتے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ خواب سن کر ابا جان خود حیران ہوتے جا رہے تھے کہ ایسا خواب تو بڑے بڑے ولیوں کو بھی دیکھنا نصیب نہیں ہوتا، مگر یہ اس داڑھی منڈے نوجوان ہواباز کو نظر آیا ہے۔ کیا مسلط اور کسی حامل جبہ و دستار کو یہ نہیں بلکہ ستاروں پر کمند ڈالنے والے فضائیہ کے مجاہد کو دکھائی دیا ہے، جس کا ایک مطلب یہ ہے کہ مستقبل میں خانقاہوں کے مجاوروں اور حجروں کے باسیوں کے بجائے رسم شبیری ادا کرنے والے ایسے نوجوان ہی ملت بیضا کی قیادت کریں گے اور یہی لوگ حرمین شریفین کی حفاظت و مدافعت کی ذمہ داری نبھائیں گے۔ ابا جان نے ان نوجوان جنگی ہوابازوں سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، جب جنگوں پر جنگیں ہوں گی تو اللہ غیر عرب اقوام میں سے ایک قوم کو اٹھا کر کھڑا کر دے گا۔ وہ شاہواری میں عربوں سے بہتر اور اسلحے میں ان سے برتر ہوں گے۔ ان کے ذریعے اللہ اپنے دین کی مدد کرے گا۔ پھر کہا، یہ خواب اس حدیث کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے جو حضرت عبداللہ بن عمرو سے مروی ہے، آخری زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے جو پرندوں کی طرح تیز رفتار اور درندوں کی طرح ظالم ہوں گے۔ مشکات شریف کی یہ حدیث ہے۔ یعنی آج ہمیں اس کا یہی مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ جنگیں ہوائی جہازوں پر سوار ہو کر کی جائیں گی۔ وہ ہوائی جہاز جو اپنے ملک سے اڑیں گے، بڑی بے رحمی سے اپنے مخالفوں اور مخلوق خدا کو تباہ و برباد کرتے جائیں گے۔ اسی طرح حدیث دجال سن کر کہا کہ آپ کا خواب بظاہر اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ آئندہ کے معرکوں میں ایئر فورس فیصلہ کن کردار ادا کرے گی، اس لیے اللہ نے یہ خواب ایک جنگی پائلٹ کو دکھایا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق حضرت عیسیٰ کے نزول کے بعد انہی علاقوں سے فوج ان کی مدد کو پہنچے گی جو غیر عرب ہوں گے اور اسلحہ و فن سپہ گری میں عربوں سے افضل ہوں گے۔
یہ تعبیر سننے کے بعد جب وہ پائلٹ پرسکون ہو کر جانے کے لیے اٹھے تو بیماری اور سخت نکاہت کے باوجود ابا جان نے کھڑے ہو کر ان سے الوداعیہ مصافحہ کیا اور اصرار کر کے انہیں اپنے کمرے کے دروازے تک رخصت کرنے آئے اور کہا چونکہ آپ نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے اسی لیے آپ تکریم کے لائق ہیں۔ اب آپ اپنی جو بے چینی اور بے کلی مجھے دے کر جا رہے ہیں نہ جانے میں کب تک اس کیفیت میں مبتلا رہوں گا۔